بسم اللہ الرحمن الرحیم شرحمیات عامل کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے عبارت ہے کہ النوع الحادی عشر افعال المقاربۃ وانما سمیت بهذا الاسم لانها تدل على المقاربۃ وهي اربعۃ الاول عصا وهو فعل لدخول تاء التانيث الساكنة فيه نحو عصت وغير متصرف اذ لا يشتق منه مضارع واسم فاعل ومفعول وامر ونهي مثلا وعمله على نوعين الاول ان يرفع الاسم وهو فاعله وينصب الخبر يكون خبره فعلا مضارعا مع ان وحينئذ يكون بمعنى قارب نحو عسى زيد ان يخرج فزيد مرفوع بانه اسمه وفاعله وان يخرج في موضع النصب بانه خبره بمعنى قارب زيد الخروج۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترکیبی قواعد کے ساتھ تراکیب ہیں۔ تو سب سے پہلا جملہ ہے النوع الحادی عشر افعال المقاربۃ۔ تو النوع الحادی عشرہ جو ہے النوع کو کیا بنائیں گے، اس کا ما بعد دے کر بنائیں گے۔ اس کے بعد الحادی عشرہ یعنی جو ہے معرفہ کے بعد دوسرا معرفہ آ رہا ہے، تو جب معرفہ کے بعد دوسرا معرفہ آ جائے اور سامنے کو فائدہ تامہ نہ مل رہا تو اس وقت مصوصیت والی ترکیب ہوتی ہے۔ تو لہٰذا النوع یہ موصوف ہے، الحادی عشرہ جو ہے یہ صفت ہے، اور مصوصیت مل کر اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ما بعد دے کر بنائیں گے۔ اس کے بعد ہے افعال المقاربۃ، یعنی اس کے بعد افعال نکرہ آ رہا ہے، یعنی معرفہ کے بعد نکرہ آ رہا ہے۔ تو لہٰذا جب معرفہ کے بعد نکرہ آ جائے تو مبتدا اور خبر والی ترکیب ہوتی ہے۔ ویسے یہاں پر افعال کا اعتبار کر رہے ہیں، ویسے تو یہ معرفہ ہی ہے، جب اس کے آگے اضافت کر رہے ہیں تو یہ معرفہ ہی ہے، لیکن صرف افعال کا اعتبار کرتے ہوئے تو یہاں پر جو ہے یہ نکرہ ہے، تو آگے ما بعد کو نہیں دیکھ رہے، صرف افعال کو دیکھ کر جو ہے یہاں پر یہ نکرہ ہے۔ تو اب معرفہ کے بعد جب نکرہ آ جائے تو مبتدا اور خبر ترکیب ہوتی ہے، تو لہٰذا النوع الحادی عشر یہ موصوف مل کر مبتدا افعال المقاربۃ جو افعال نکرہ المقاربۃ یہ معرفہ ہے۔ جب نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے مضاف الیہ ترکیب ہوتی ہے، تو افعال جو ہے یہ مضاف المقاربۃ یہ مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے وانما سمیت بهذا الاسم لانها تدل على المقاربۃ۔ اب اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے تو یہ واو جو ہے یہ عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استئنافیہ بھی ہو سکتی ہے، اور انما جو ہے یہ حرف قصر ہے، ادات قصر ہے۔ سمیت جو ہے یہ فعل مجہول ہے، اور ساتھ ہی جو ہے یہ ان فعل میں سے ہے کہ جن کا فاعل جو ہے کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر کے ہوگا، یہ نائب الفاعل ہے۔ تو اس کا فاعل جو ہے یعنی اس کا نائب الفاعل کبھی اس کے اندر ہوگا اور کبھی باہر ہوگا، اور اس کے اندر ہے نائب الفاعل ہے وہ ہے ہیا ضمیر، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے سما یسمی تسمیہ سے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے دو مفعول ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ مجہول ہو تو پھر پہلے جو مفعول ہوتا ہے یعنی ان میں سے کسی ایک کو جو ہے یہ نائب الفاعل بنا دیا جاتا ہے اور دوسرا مفعول ہی رہتا ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ یہ فعل مجہول ہے تو ایک کو جو ہے یہ مفعول بنا دیا گیا کہ جس کو نائب الفاعل کہا گیا ہے، جو اس کے اندر ہیا ضمیر ہے، اور دوسرا ساتھ یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو با آتی ہے وہ با زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ فعل ہے، اس میں ہیا ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے، با جو ہے یہ زیادہ ہے۔ تو ھذا الاسمی جو آ رہا ہے تو ھذا الاسمی یہ ھذا جو ہے یہ معرفہ الاسمی یہ بھی معرفہ ہے، تو لہٰذا موصوف بنیں گے۔ تو اور ساتھ یہ بھی ھذا موصوف الاسمی یہ صفت، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جب اس میں اشارہ کے بعد جو ہے یہ معرفہ آ جائے تو وہاں پر تین ترکیبیں ہوتی ہیں، موصوفیت والی جو ہے معطوف عطف بیان مبدل مبدل، یہاں پر تینوں ترکیبیں ہو سکتی ہیں کہ موصوفیت مل کر معطوف عطف بیان مل کر مبدل مبدل مل کر جو ہے یہ بن جائے گا پیچھے جار تھا اس کا مجرور جار مجرور مل کر، یعنی کہ یہ لفظوں کے اعتبار سے تو یہ مجرور ہے یہ لیکن محل کے اعتبار سے یہ مفعول بھی ہے۔ اور اس کے بعد ہے لأنها تدل على المقاربۃ، تو لام جا رہا ہے انا یہ حرف مشبہ بالفعل، اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک اس کی خبر ہوتی ہے، اس کا اسم منصوب ہوتا ہے، اس کی خبر جو ہے یہ مرفوع ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر جو اس کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ ضمیر منصوب جو ہے یہ متصل ہوتی ہے، تو اس لیے حاضمی اس کے ساتھ جو آ رہی ہے اسم ہے۔ آگے تدل علی المقاربۃ یہ خبر ہے، کیونکہ جو خبر ہوتی ہے یعنی جو مبتدا کی خبر ہوگی یا پھر ناقص کی خبر ہوگی یا حرف مشبہ بالفعل کی جو خبر ہوگی یہ مفرد بھی ہوتی ہے، جار مجرور ہوتی ہے اور جملہ بھی ہوتی ہے، یہاں پر جملے کی صورت میں آ رہی ہے، یعنی محلن جو ہے یہ جملہ مرفوع بنے گا۔ تو تدلو یہ فعل ہے، یہ ان فعلوں میں سے ہے کہ جن کا فاعل جو ہے یہ کبھی اندر ہو تو کبھی باہر ہو، تو اس کا فاعل اس کے اندر ہے وہ ہی ضمیر المقاربۃ اعلی جر مقاربت مجرور جار مجرور مل کا یہ ظرف لا تدلو کا۔ اب تدلو جو ہے یہ فاعل اپنے تدلو فعل اپنے فاعل اور ظرف لا سے مل کر جملہ فعل خبریہ ہو کر انا کی خبر، اب انا بالاسم اور خبر سے مل کر جو ہے یہ صلہ بن جائے، کیونکہ انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل مصول حرفی ہے، تو اب مصول صلہ
صلہ مل کر جو ہے یہ مفرد کی طویل میں ہو کہ جار کا مجرور اور جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا سمیت کا۔ اب سمیت فعل مجہول اپنے نائب الفاعل مفعول بھی اور ظرف لاغ سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے وہی اربعۃ، تو اب اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، تو ہیا جو ہے اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ما بعد دے کر بناتے ہیں۔ اس کے بعد اربعۃ یعنی معرفہ کا بعد ہے نکرہ آ گیا ہے تو مبتدا اور خبر و ترکیب ہوتی ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو ضمیر مرفوع منفصل ہوتی ہے جب کلام کے شروع میں ہو تو مبتدا بنتی ہے، تو ہیا جو ہے یہ مبتدا، اربعۃ جو ہے یہ خبر ہے، تو مبتدا خبر مل کر جو ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ باقی اس کے ساتھ یہاں پر ویسے تو عبارت یہ آنی چاہیے تھی کہ ہیا اربعن، کیونکہ جو اربعۃ جو ہے یعنی تانیث کے ساتھ جو ہے یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، بغیر تانیث کے یہ مؤنث کے لیے ہوتا تھا، لیکن یہاں پر مطابقت نہیں پائی جا رہی، تو اس لیے یہاں پر اربعن جب لیں کیونکہ وہ تو مؤنث ہے تو اس لیے مطابقت ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر اس کا یہ بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر جو اربعۃ پر جو تنوین ہے یہ مضاف الیہ کے عوض میں، یعنی اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ معزوف ہے، وہ ہے افعال، یعنی اصل عبارت بنے گی وہی اربعۃ افعال، تو اس صورت میں یہ پھر ترکیب جو ہے یہ جملہ درست ہو جائے گا۔ اربعۃ یہ ممیز مضاف، افعال یہ تمییز مضاف الیہ، ممیز مضاف تمییز مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر بن جائے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے الاول عصا، تو الاول جو ہے یہ اس میں تفضیل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، اس نے فاعل شبہ جملہ اس میں ہو کر جو ہے اس کو کیا بنائیں گے، تو اس کو بنائیں گے صفت ہے، اس سے پہلے جو ہے یہ فعل معذوف ہے اور اس سے پہلے جو ہے یہ معذوف ہے وہ الفعل، یعنی اصل عبارت بنے گی الفعل الاول عصا، کیونکہ اس لیے کیونکہ یہاں پر پیچھے تو سیاق سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ 4 فعل ہیں اور پہلا فعل، تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ الفعل اس سے پہلے معذوف ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو صفت جو موصوف ہوتا ہے اس کو حذف کر دیا تو اس کی جگہ صفت کو رکھ دیا جاتا ہے، اس طرح یہاں پر بھی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جب صیغہ صفت ہو تو اس کے لیے ذات کو ہونا ضروری ہے، وہ مبتدا کی صورت میں ہو سکتی ہے، ذوالحال کی صورت میں ہو سکتی ہے، مبتدا کی صورت میں بھی اور موصوف کی صورت میں بھی، تو یہاں پر جو ہے موصوف کی صورت میں وہ ہے یعنی یہ صفت ہے، اس کا جو ذات ہے وہ معذوف ہے وہ الفعل، تو یہ موصوف سے مل کر اس کو کیا بنائیں گے، اس کا ما بعد ایک بناتے، اس کے بعد آسا، تو آسا جو ہے جب یہ مراد لفظ ہے یا معنی مراد نہیں ہے، مراد لفظ ہے تو جب مراد لفظ گویا کہ معرفہ بن، یعنی معرفہ کا بعد معرفہ آ جائے سامنے کو فائدہ تامہ مل رہا تو وہاں مبتدا اور خبر ترکیب ہوتی ہے، یہاں پر فائدہ تامہ مل رہا ہے کہ پہلا فعل آسا ہے، تو اب یہ موصوف سے مبتدا آسا جو مراد لفظ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے، اس کے بعد وہ فعل لدخول تاء التانیث الساکنۃ فیہ، تو اب اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے یہ واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتی ہے، ہوا کو کیا بنائیں گے، اس طرح کا پیچھے بھی جملہ گزر گیا، اس لیے صرف یہاں پر جو ہے یہ ترکیب کر لیتے ہیں جس طرح ہی اربعۃ، تو یہاں جو وہاں ترکیبی قواعد جاری ہو رہے ہیں اسی طرح اس کے اندر بھی ترکیبی قواعد وہیں جاری ہو رہے تھے، اس لیے سے ترکیب کر لیتے ہیں۔ ہوا جو مبتدا ہے، فعل جو ہے یہ معطوف علیہ ہے اور اس کے بعد حرف عطف آ رہا ہے واو یعنی وغیر متصرف، تو یہ واو حرف عطف آتا ہے، اس کا ماقبل حرف عطف کا ہوتا ہے معطوف علیہ تو ما بعد معطوف ہوتا ہے، تو فعل یہ معطوف ہے، اور غیر متصرف جو آ رہا ہے غیر مضاف ہے، متصرف یہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف ہے، تو یہاں پر کیسے پتہ چلا کہ غیر مضاف، کیونکہ یہاں پر ترجمے سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ فعل ہے اور وہ غیر متصرف ہے، تو یعنی ترجمے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر غیر متصرف کا جو عطف ہے یہ فعل پر ہے، تو اس لیے فعل معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ ہوا کہ جو آ رہا ہے اس کی خبر ہے، مبتدا خبر مل کر خبر بن جائے گا، اور آگے اس کے بعد لام جا رہا ہے، دخولی مصدر مضاف ہے، تائی جو ہے یہ مضاف الیہ، مضاف التانیثی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ آخر میں معرفت سے پہلے جتنے بھی نکرہ مضاف الیہ ترکیب ہوتی ہے، تو التانیث ویسے تو مضاف الیہ بن رہا ہے پیچھے کے لیے، لیکن ما بعد کے لیے کیا بن رہا ہے، تو اس کا ما بعد دیکھ بناتے ہیں، اس کے بعد الساکنہ یعنی التانیث بھی جو ہے یہ بھی معرفہ، اس کے بعد الساکنہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہے، تو لازم جب دو معرفہ آ جائے سامنے کو فائدہ تامہ نہ مل رہا تو موصوف سے ترکیب ہوتی ہے، تو التانیث یہ موصوف، الساکناتی جو ہے اس میں فاعل ہے، اس میں یا ضمیر اس کا فاعل ہے، اس میں فاعل اپنے فاعل سے شبہ جملہ اس میں ہو کر پیچھے موصوف تھا اس کی صفت ہے، اب موصوف سے مل کر پیچھے کیونکہ مضاف تو اس کا مضاف الیہ، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر دخول کا بن جائے گا مضاف الیہ، اس کے بعد ہے فی، تو فی جار ہے ضمیر یہ مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لاغ بنے گا، دخول مصدر کیونکہ متعلق لفظوں میں موجود ہے، اور دخول مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لاغ سے مل کر جار کا مجرور، اور جار مجرور مل کر جو ہے یہ مبتدا اور خبر کے درمیان جو نسبت ہے اس کے متعلق
ہو جائے گا۔ تو اب مبتدا اپنی خبر اور متعلق نسبت سے مل کر جو ہے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ باقی یہ ہے کہ اس کو الگ بھی بنا دیا جا سکتا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے یہ ذالک معذوف نکال اس کی خبر بنا دیا جائے، تو اب مبتدا خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے نا وہ عسات ہے، تو نا وہ مثلو جو ہے یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، تو یعنی یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، ساتھ یہ جملے کی طرح نہیں مضاف ہوتے بلکہ مفرد کی طرح مضاف ہوتے ہیں۔ جہاں کہ جملے کی طرح مضاف ہو تو وہاں پر ان کو مفرد کی تفعیل میں کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر عسات جو آ رہا ہے تو یہ یعنی جملہ ہی ہے، تو لیکن اس کو مراد لفظ کہیں گے، تو عسات جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر نا وہ کا جو بن جائے گا مضاف الیہ، نا وہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے مثالوں کی، اب مضاف مل کر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اذ لا یشتق منہ مضارع و اسم فاعل و مفعول و امر و نہی مثلا، تو اب یہ جو اذ جو ہے یہ تعلیلیہ حرف برائے تعلیل ہے، تو لا یشتق جو ہے یہ فعل مجہول ہے، تو اب یہ فعل مجہول ہے تو اس کا نائب الفاعل کبھی اندر ہوتا ہے اور کبھی باہر ہوتا ہے، اور اس کا نائب الفاعل باہر ہے وہ ہے مضارع۔ تو اب یہ منہ جو ہے یہ جار مجھے اس کا ظرف لاغ بن کے متعلق لفظ موجود ہے، اور مضارع جو ہے یہ صفت ہے، اس سے پہلے جو ہے یہ موصوف جو ہے یہ معذوف ہے وہ ہے فعل، یعنی اصل عبارت بنے گی فعل مضارع۔ تو فعل کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو موصوف ہوتا ہے اس کو حذف کر دیا تو اس کی جگہ صفت کو رکھ دیا جاتا ہے، تو یہاں پر موصوف سے مل کر یہ معطوف الیہ بن جائیں گے، تو واو عطفہ کیونکہ آگے آ رہا ہے تو اس ما جو ہے یہ مضاف ہے، فاعل جو ہے یہ فاعل جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، واو عطفہ کیونکہ اس کے بعد حرف عطف آ رہا ہے، تو مفعول جو معطوف ہے، تو اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اس ما جو آ رہا ہے اس کا مضاف علیہ بن جائے گا، کیونکہ یہاں پر اصل میں تھا یہ اس ما نہیں، تو اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، اور اس کی حالتیں تثنیہ کے حالتیں جو نسبی ہوتی وہ الف سے آتی ہے، تو اب یہ مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر پیچھے معطوف علیہ تھا اس کا معطوف اول بن جائے گا، واو عطفہ امر جو ہے یہ بھی صفت ہے، اس سے پہلے معذوف جو موصوف ہے وہ فعل ہے، تو یہ موصوف سے مل کر معطوف ثانی ہے، و نہی یہ بھی صفت ہے، اس سے پہلے موصوف ہے تو وہ ہے موصوف جو معذوف ہے وہ ہے فعل، تو اب یہ مل کر جو ہے یعنی یہ معطوف ثانی وہ معطوف اول بن جائے گا، یہ ثانی اور یہ ثالث، تو یہ تمام معطوفات سے مل کر یشتق کا جو ہے یہ نائب الفاعل بن جائے گا۔ اب فعل اپنے نائب الفاعل اور ظرف لاغ اور جو ہے یہ نائب الفاعل سے یعنی فعل اپنے نائب الفاعل اور ظرف لاغ سے مل کر جو ہے یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے۔ اس کے بعد مثلا، تو مثلا جو ہے یہ جہاں کہیں بھی آ جائے تو یہ مفعول مطلق بنتا ہے، تو اس لیے یہ کس کا بنے گا، تو یہ بنے گا مسلتو کا، یا مسلتو کا جو ہے یہ مفعول مطلق بنے، مسلتو فعل تازم اس کا فعل یہ مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے وعملہ علی نوعین، کہ اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے، استنافی بھی ہو سکتی ہے، عمل ہے جو نکرہ اس کے بعد معرفت مضاف علیہ ترکیب ہوگی، تو عمل جو مضاف حازمی مضاف علیہ اپنے مضاف علیہ سے مل کے اس کو کیا بنائیں گے، اس کا مابعد دے کر بنائیں۔ اس کے بعد ہے اعلیٰ، یعنی جو ہے یہ نکرہ کے بعد یعنی جب عمل کی نسبت ہے معرفہ کی گو کہ یہ بھی معرفہ یعنی معرفہ کے بعد نکرہ جار مجرور ہے، جب معرفہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو مبتدا اور خبر ترکیب ہوتی ہے، لہٰذا یہ مبتدا اعلیٰ جار نوعین جو ہے یہ مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے، ثابت ان کا کیوں متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے، ثابت اس میں فاعل اس میں عوض میں اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے الاول ان يرفع الاسم وهو فاعله وينصب الخبر، تو الاول جو ہے اس میں تفضیل ہے اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل اس میں فاعل اپنے فاعل سے شبہ جملہ اس میں ہو کر صفت ہے، اس سے پہلے معذوف ہے موصوف ہے یعنی موصوف ہے وہ ہے النوع، یعنی اصل بارے میں النوع الاول، کیونکہ پیچھے سیاق سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی جو اس کا عمل دو قسموں پر ہے، پہلی قسم پہلی نوع یعنی دو نوع پر ہے، تو پہلی نوع تو اب اس سے پہلے نوع جو ہے یہ معذوف ہے، ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ جو صفت ہوتی ہے تو یعنی جو معذوف ہوتا ہے اس کو حذف کر دے اس کی جو صفت کو رکھ دیا، تو یہ بھی ہے کہ جب صفت صیغہ صفت ہو تو یعنی ترکیب کے اندر کوئی صفت بن رہے اور وہ ہو صیغہ صفت تو اس کے لیے ذات کو ہونا ضروری ہے، تو وہ موصوف کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، تو یہاں پر موصوف ہے تو یہ موصوف سے مل کے اس کو کیا بنائیں گے، اس کے بعد ان يرفع الاسم، اس کے بعد آ رہے جملہ، تو یعنی جملہ بھی کہہ سکتے ہیں
ہیں، نکرہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب مصدر کی طویل میں کریں گے یعنی مفرد کی طویل میں کریں گے تو مفرد ہو جائے گا۔ تو ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ جملہ ہی ہے، تو یعنی معرفہ کے بعد جملہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ معرفہ کے بعد جو ہے یہ جب اس کو مصدر کی طویل میں کریں گے کیونکہ مصدریہ بھی ہے تو پھر بھی نکرہ کہہ سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ جب مفرد کی طویل میں کریں گے مفرد کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال تینوں صورتوں میں یہ مبتدا بن جائے گا اور خبر بنے گا۔ ان جو ہے یہ موصول حرفی اور ان موصول حرفی ہے، ان ناصبہ موصول حرفی ہے۔ یرفع یہ فعل ان میں سے جن کا فاعل کبھی اندر ہو تو کبھی اس کا فاعل اس کے اندر وہ ہے، ہوا ضمیر ہے۔ الاسم جو آ رہا ہے یہ ذوالحال بنے گا کہ وہوا فاعل، الاسم جو ہے یہ ذوالحال ہے، واو جو آ رہی ہے یہ حالیہ ہے، ہوا جو ہے کیونکہ جب جو حال ہوتا ہے وہ مفرد بھی ہوتا ہے جملہ بھی ہوتا ہے۔ اب جملے کے اندر پھر یہ ہے کہ وہ جملہ اسمی ہوتا ہے اور جملہ فعلی ہوتا ہے۔ جب جملہ اسمی ہو تو ان میں جملہ اسمی ہو تو پھر تو وہ واو یا ہوا کا ہونا یعنی واو یا ضمیر کا ہونا ضروری ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر دونوں یہ واو بھی ہے اور ضمیر بھی ہے۔ تو اب ہوا جو مبتدا بن جائے گا اور فاعل کیونکہ اس طرح کا پیچھے بھی قاعدہ گزر گیا تو اس لیے سے ترکیب کر لیتے ہیں کہ ہوا جو ہے یہ مبتدا فاعلہ جو ہے مضاف مل کر جو ہے یہ اس کی خبر ہے۔ اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ پیچھے ذوالحال تھا اس کا حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ یرفع جو آ رہا ہے یرفع جو ہے اس کا مفعول بھی بن جائے گا۔ اب یہ مل کر معطوف علیہ بن جائے کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے تو حرف عطف کا معقول کو معطوف علیہ کہتے ہیں۔ ینصب الخبر ہے، ینصب فعل اس میں ہوا اس کا فاعل خبر ہے مفعول بھی۔ اب یہ مل کر معطوف، اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جو ہے یہ صلہ بن جائے گا۔ انا ناصبہ موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر مفرد کی طویل میں ہو کر جو ہے یہ محلن جو ہے یہ یعنی یہ خبر بن جائے گا اور یہ خبر مرفوع ہے محلن، تو مبتدا پیچھے مبتدا بنایا تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اب یکون خبر ہو فعلا مضارعا مع ان، تو اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے واو عاطفہ بھی ہو سکتی استنافی بھی ہو سکتی۔ یکون یہ فعل ناقص ہے، خبر ہو یہ مضاف مل کر اس کا اسم ہے کیونکہ فعل ناقص کا ایک اسم ہوتا ہے خبر ہوتی ہے، اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور خبر جو ہوتی ہے وہ منصوب، جیسا کہ آگے لفظ و خاص سے پتہ چل فعلا مضارعا سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا یہ خبر بن رہی ہے اور خبر ہو جو آ رہا ہے اس کی اسم ہے۔ تو یہ مضاف مل کے اس اسم فعلا جو ہے یہ موصوف ہے، مضارعا یہ صفت ہے کیونکہ نکرہ ہے اور مطابقت بھی یہاں دونوں کے درمیان پائی جا رہی، فعلاً بھی نکرہ مضارعاً بھی نکرہ، جب دو نکرہ آ جائیں مطابقت ہو تو وہاں پر موصوف صفت والی ترکیب ہوتی ہے۔ فعلاً جو ہے یہ موصوف ہے، مضارعاً جو یہ صفت ہے موصوف سے مل کر یکون کی جو بن جائے گا یہ خبر ہے، مع جو ہے یہ مضاف ہے، ظرف ہے، ان جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر مضاف الیہ، مع اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے مفعول فی ہے۔ تو اب یہ یکون فعل ناقص سے اپنے اسم اور خبر اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد وحینئذ یکون بمعنی قرب، اب اس کے شروع میں جو واو آ رہی ہے واو عاطفہ بھی ہو سکتی استنافی بھی ہو سکتی ہے۔ حین جو ہے یہ مضاف ہے، تو حین جو ہے یہ مضاف ہے اور آگے آ رہا ہے از جو ہے یہ مضاف الیہ مضاف ہے، آگے تنوین جو ہے یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے، یعنی اذا کان الامر کذالک کے عوض میں یہ آ رہی ہے۔ اور یہ جو مضاف الیہ یہ آسان ہے نکالنا کہ اذا کان امر کذالک، وگرنہ یہ بھی یہاں پر نکالی جا سکتی ہے کہ حین رفع عصا الاسم و نصب الخبر، تو یہ بھی نکال سکتے ہیں، یعنی اذ رفع عصا الاسم و نصب الخبر یہ بھی نکال سکتے ہیں یہاں پر۔ تو ویسے تو آسان جو وہی ہے کہ اذا کان امر کذالک کو مضاف الیہ جو ہے وہ جس کے عوض یہ تنوین لائی گئی ہے، تو اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر حین کا مضاف الیہ اب حین اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ مفعول فی بن جائے گا۔ آگے یکون جو آ رہا ہے اس کا یعنی مفعول فی مقدم، باقی جو شیخ رضی کے نزدیک وہ یہ ہے کہ حین جو ہے یہ مبدل من، آگے سارا مل کر مضاف مل کر جو مضاف اپنے مضاف الیہ سے بدل من کا یہ مفعول فی بنے گا۔ یکون یہ فعل ناقص ہے، یہ ان فعل ناقص ہے تو یہ ان فعل میں سے جن کا فاعل کبھی اندر ہو تو کبھی اس کا، کیونکہ فعل ناقص اس کا اسم اس کے اندر ہے تو کبھی اس کا اندر اس کا اسم کبھی اندر ہو کبھی اور اس کا اسم اس کے اندر ہے وہ ہے ہوا ضمیر۔ تو آگے اس کے بعد با جار معنا جو ہے یہ مضاف ہے، قاربہ جو ہے یہ مراد لفظ ہو کر مضاف الیہ، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے کیونکہ معنا یہ نکرہ اس کے بعد قارب جو مراد لفظ کہ معرفہ بن گیا تو نکرہ معرفہ مضاف الیہ ترکیب ہوتی ہے، تو یہ جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف مستقر بن جائے گا ثابتن کا۔ تو ثابتن کیوں نکالیں گے؟ کیونکہ ایک تو اس لیے کیونکہ پیچھے مذکر تھا اس کے مطابق مذکر ہے، دوسرا منصوب اس لیے نکالے کیوں خبر منصوب ہوتی ہے، ثابت اس میں فاعل اس میں ہو اس کا فاعل یہ شبہ جملہ اس میں ہو کر یکون خبر، اب یکون اپنے اسم اور جو ہے یہ خبر اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا۔
اور اس کے بعد ہے نا وہ آسا زید یخرجا، تو اس کی ترکیب پیچھے بھی گزر گئی، اس لیے صرف ترکیب کر لیتے ہیں کہ نا وہ جو ہے یہ مضاف، آسا زید یخرج یہ مراد لفظ ہو کر اس کا مضاف مضاف اور مضاف علیہ سے مل کر جو خبر ہے مثال ہو کیا وہ مضاف من مبتدا یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ معنی کے اعتبار سے کر لیتے ہیں کہ آسا جو ہے یہ فعل مقاربہ ہے اور بمعنی کاربہ ہے، اور زید جو ہے اس کا اسم ہے، اور کیونکہ جو فعل مقاربہ ہوتا ہے اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ مرفوع، یعنی یہ اسی طرح ان کا عمل ہوتا ہے جس طرح جو ہے یہ فعل ناقص کا ہوتا ہے۔ تو زید جو ہے یہ اس کا اسم ہے، ان یخرج ان جو ہے یہ ناصبہ مصول حرف، یخرج یہ فعل ان میں سے جن کا فاعل کبھی اندر قبر اس کا فاعل اس کے اندر وہ ہوا ضمیر، اور فعل فاعل مل کر جو ہے یہ جملہ فعل خبریہ ہو کر مصول کا صلہ، تو یعنی ان مصول حرفی تھا تو اس کا صلہ مصول اپنے صلہ سے مل کر جو ہے یہ آسا کی جو ہے یہ خبر بن جائے گا، اور یہ خبر جو ہے یہ محلاً منصوب ہے، تو اب یہ مل کر یعنی فعل مقاربہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے فزید مرفوع بانہ اسمہ وفاعلہ، تو اب یہ فا جو آ رہی ہے تفصیلیہ ہے، کیونکہ پہلے اجمالی جو چیز ذکر کی جائے اس کے بعد آگے جو جملہ لایا جائے تو اس کے شروع میں جو فا ہوتی ہے، یعنی آگے جو تفصیل کے کوئی جملہ لایا جائے اس کے شروع میں جو فا ہوتی ہے اس کو فا تفصیلیہ کہتے ہیں۔ تو یہ فا جو ہے یہ تفصیلیہ ہے۔ تو اب زید جو ہے یہ معرفہ ہے، اور اس کے بعد مرفوع یہ نکرہ آ رہا ہے تو لازم مبتدا اور خبر ترکیب ہوگی، تو زید جو ہے یہ مبتدا ہے، مرفوع جو ہے اسم مفعول ہے، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل ہے، اور با جار ان حرف مشبہ بالفعل مصول حرفی ہا ضمیر اس کا اسم ہے، اسم ہو جو ہے یہ مضاف مل کر معطوف علیہ با عطف فاعل یہ مضاف مل کر یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر انا کی خبر، کیونکہ پیچھے اس انا کے حوالے سے قاعدہ گزر گیا ہے، تو انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جو ہے جار مجرور مل کر جو ہے یعنی انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جو ہے یہ صلہ بن جائے گا، مصول حرف کا مصول حرف اپنی صلہ سے مل کر مفرد کی طویل میں ہو کر مجرور جار مجرور مل کر یہ ظرف لاغ بن جائے گا مرفوع کا، کیونکہ متعلق جو ہے لفظوں میں یہ موجود ہے، تو اب یہ مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد وَن یقر فی موضع النصب بأنہ خبر ہو، تو اس کی بھی اسی طرح ترکیب ہے کہ واو جو آ رہی ہے تو یہ واو حرف عطف ہے، ان یخرج یہ منعت لفظ ہو کر جو ہے یہ مبتدا ہے، فی جار موضعی یہ مضاف، النصبی جو ہے یہ مضاف کیوں نکرہ کے بعد معرفہ آ رہی سے مضاف علیہ ترکیب ہے، تو یہ جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف مستقر بن جائے، ظرف مستقر اول بن جائے گا ثابتن کا، ثابت اسم فاعل اس میں ہوا ضمیر جو ہے اس کا فاعل، اس کے بعد با جار انا حرف مشبہ ہا ضمیر مصول حرفی انا جو ہے یہ حرف مشبہ بالفعل مصول حرف ہا ضمیر اس کا خبر ہو جو آ رہا ہے، تو یہ مضاف مل کر اس کی جو ہے خبر ہے، تو اب انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جو ہے یہ بن جائے گا صلہ مصول صلہ مل کر مفرد کی طویل جار مجرور مل کر جو ہے یہ ظرف مستقر ثانی بن جائے گا ثابتن کا، تو اب ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل ظرف الاول ثانی سے مل کر پیچھے مبتدا بنا تو اس کی خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد بمعنی کاربا زید الخروج، تو یہاں پر با جار معنی جو ہے یہ مضاف ہے، کاربا زید الخروج یہ مراد لفظ ہو کر یہ مضاف علیہ، اب مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر جار مجرور مل کر یہ ظرف مستقر ہے ثابتن کا، ثابتن اس میں فاعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں وہ خبر ہے، اور اس کا جو مبتدا ہے وہ معذوف ہے وہ ہے ہوا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو مبتدا ہوتا ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو یہاں پر مبتدا ہے وہ ہوا ہے معذوف ہے جو کہ سیاق کلام سے پتہ چل رہا ہے، تو ہوا مبتدا اور یہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد معنی کے اعتبار سے کر لیتے ہیں کہ کاربا جو ہے یہ فعل ہے، تو اب یوں میں سے جن کا فاعل کبھی اندر ہو تو کبھار اس کا فاعل اس کے باہر وہ ہے زید، الخروج جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اب یہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ترجمہ ہے کہ 11ویں 9 افعال مقاربہ ہیں اور ان کو نام دیا گیا محض اسم کا اس لیے کیونکہ یہ مقاربت پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ 4 افعال ہیں، تو پہلا فعل عصا ہے اور وہ فعل ہے کیونکہ اس میں تائے تانی ساکنہ کا دخول ہوتا ہے، اور اس کی مثال عصا اور غیر متصرف ہے کیونکہ اس سے مشتق نہیں کیے جاتے، مثلا فعل مضارع اسم فاعل اسم مفعول فعل امر اور نہیں، اور اس کا عمل 2 قسموں پر ہے، پہلی قسم یہ ہے کہ اس کا اسم کو رفع دینا اس حال میں کہ وہ اس کا فاعل ہے، اور خبر کو جو ہے یہ نصب دینا ہے، اور اس کی خبر جو ہے یہ فعل مضارع ہوتی ہے ان کے ساتھ اس وقت وہ کاربا کے معنی میں ہوتا ہے، اس کی مثال عصا زید ان یخرج کی مثل میں ہے، پس زید مرفوع اس طور پر کہ وہ اس کا اسم اور اس کا فاعل ہے، وان یخرج جو ہے یہ نصب کی جگہ میں اس طور پر کہ وہ اس کی خبر ہے، اور وہ کاربا زید الخروج کے معنی میں ہے۔
اور اس کے بعد جو ہے یہ ضروری مسائل ہے کہ جب 10ویں نوع سے فارغ ہو یعنی افعال ناقصہ سے جو ہے یہ فارغ ہوئے تو مصنف نے یہ 11ویں نوع کو شروع کیا یعنی افعال مقاربہ کو شروع کیا۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ افعال جو مقاربہ ہیں اور افعال ناقصہ جو ان کا جمہور کے نزدیک تو ایک عمل ہے، جب عمل ایک ہو جائے تو وہ پھر ایک ہی نوع ہوتے ہیں، تو لہٰذا افعال مقاربہ اور افعال ناقصہ جو ہے یہ ایک ہی نوع ہونا چاہیے، ان کو ایک ہی نوع بنانا چاہیے، نہ کہ ان کو افعال جو ناقصہ ہے ان کو الگ ذکر کیا گیا، الگ نوع بیان کی گئی، الگ نوع کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور جو 11ویں نوع ہے یعنی افعال مقاربہ ان کو الگ ذکر کیا گیا، جبکہ ان کے جو عمل ہے وہ ایک ہے، تو لہٰذا ان کو ایک نوع میں ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہاں پر جو ہے ان دونوں میں سے ہر ایک مستقل جو ہے یہ نوع ہے، کیونکہ مدخول کے اندر ان دونوں کا اختلاف ہے، کیونکہ افعال ناقصہ جو ہوتے ہیں یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو خبر ہوتی ہے یہ اکثر طور پر یہ جملہ نہیں ہوتی، اور افعال مقاربہ جو ہوتے ہیں یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، لیکن ان کی خبر جو ہے اکثر طور پر جملہ ہوتی ہے، جیسا کہ جو ہے یہ تصریح کی گئی ہے شرح میات عامل کے اندر کہ اس کی خبر جو ہے یہ فعل مضارع ہے، تو ان کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے یا ان کے بغیر ہوتی ہے، یعنی ہوتی یہ فعل مضارع ہی ہے لیکن بعض اوقات ان کے ساتھ ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ ان کے بغیر ہوتی ہے۔ اور افعال مقاربہ کی جو ہے یہ بھی خصوصیت ہے بعض احکام کے ساتھ ہے کہ بعض اوقات جو خبر ہے اس کا ان کے ساتھ ملا ہونا واجب ہے اور بعض اوقات ان کے ساتھ ملا ہونا واجب نہیں ہے، اور افعال جو مقاربہ ہیں ان کی خبر کو ان پر جو ہے یہ مقدم کرنا یہ جائز نہیں ہے، جبکہ افعال ناقصہ ہے اس میں ایسا ہو جاتا ہے کہ خبر کو ان پر مقدم کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر جو ہے ان افعال مقاربہ ہے ان کو افعال مقاربہ کو افعال مقاربہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کیونکہ یہ مقاربت پر دلالت کرتے ہیں۔ مقاربہ مطلب یہ ہے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کی جو خبر ہے یہ اسم کے قریب ہے، تو یعنی اسم کا یعنی ان کی جو خبر کا اصول ہے وہ اسم کے لیے قریب ہے، یعنی خبر کا جو اصول ہے یہ اسم کے لیے قریب ہے۔ اب خبر کا اصول ہے اسم کے لیے قریب ہے، تو اب یہ تین طرح کے ہیں کہ خبر کا اصول اسم کے لیے قریب تین قسمیں ہوں گی، یا تو متکلم کی امید کے اعتبار سے ہوگا یعنی متکلم کے رجاء کے اعتبار سے ہوگا اور یہ عصا کے اندر ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ متکلم کے یقین کے اعتبار سے ہوگا کہ جو اسم کا خبر کا جو اصول ہے یہ اسم کے قریب ہے اور یہ قاعدہ میں، اور تیسرا یہ ہے کہ متکلم جو ہے اس بات پر متکلم کو یقین ہوتا ہے کہ فاعل نے جو ہے یہ خبر کو حاصل کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ جو ہے کارابا او شاکا کے اندر اس طرح کا ہوتا ہے، اور ان افعال کو جو ہے یہ افعال منسلخہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ زمانے سے خالی ہوتے ہیں، اس لیے ان کو افعال منسلخہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ چار فعل ہیں، تو پہلا جو فعل ہے وہ عصا ہے اور یہ فعل ہے، لیکن یہ اکثر کے نزدیک ہے کہ یہ فعل ہے، لیکن بعض یعنی زجاج جو ہیں ان کے نزدیک یہ حرف ہے کیونکہ یہ عدم تصرف ہے، کیونکہ اس کی آگے گردانیں نہیں آتی، اور یہ ساتھ یہ ہے کہ یہ لعل کے معنی میں یعنی یہ حرف کے معنی میں ہے۔ اور فعل کیوں ہے اس پر دلیل کیا؟ کیونکہ اس کے اندر تا جو ہے یہ تا تانیث ساکنہ ہوتی ہے، جیسا کہ اساتذہ یہاں پر تا جو آ رہی ہے یہ تانیث کی اور ساکنہ ہے، جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یہ فعل ہے حرف نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے یہ غیر متصرف ہی ہے، لیکن غیر متصرف سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کی بالکل ہی گردان نہیں آتی، بلکہ مراد اس سے یہ ہے کہ اس کی صرف ماضی کی آتی، باقی فعل مضارع اس میں فاعل سے مفعول سے جو وغیرہ ہے ان کی نہیں آتی، جیسا کہ آگے مصنف نے جو ہے یہ اشارہ بھی کیا کہ یعنی فرمایا بھی کہ اس سے فعل مضارع اس میں فاعل مفعول فعل امر نہیں وغیرہ اس سے مشتق نہیں ہوتے۔ اور جو ہے یہ لعل جو ہے یہ متصرف جو ہے اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ انشاء تما کے معنی کو متضمن ہے، اور انشاءات جو ہوتے ہیں یہ باعتبار اغلب جو ہے یہ معنی حروف سے ہوتے ہیں، اور حروف جو ہوتے ہیں یہ غیر متصرف ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ یہ جو انشاء ہے یہ معنی حروف میں سے حروف کے معنی میں سے ہے، تو پھر اس کا جواب دیا گیا کہ اس کی مثال جیسا کہ جو ہے اس پر دلیل یہ ہے کہ جیسا بعت اور اشتریت اور انت حر ہے یہ انشاء پر دلال کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انشاء جو ہے یہ معنی حروف میں سے ہے؟ تو پھر اس کا جواب دیا کہ یہاں پر جو رضی ہے انہوں نے شیخ رضی نے ان کا جواب دیا اس سوال کا کہ یہاں پر انشاء کا جو معنی ہے یہ عارضی ہے، اصلی نہیں ہے، جو ہم بات کر رہے ہیں وہ اصلی کی ہے، اور جو اصلی ہے وہ جو ہوتا ہے وہ معنی حروف میں سے ہوتا ہے، تو یہاں پر اصلی نہیں ہے بلکہ عارضی انشاء ہے۔
اور یہ جو ہے اس سے مشتق نہیں ہوتے فعل مضارع، تو مطلب یہ صرف ماضی ہی ایک کسی کا باقی نہیں آتے، اور ان کے آخر میں جو ہے یہ ضمیریں جو ہے یہ مرفوع بھی آتی ہیں، جیسے عصیتا، عصینا وغیرہ۔ اور جو ہے مشہور یہ ہے کہ اس کی جو سین ہے، تو جو سین ہے اس پر جو ہے یہ فتح آتا ہے، کب ایک اس وقت کہ جب اس کے ساتھ ضمیر متکلم، ضمیر مخاطب جو ہے نون جمع مؤنث سے یہ متصل ہو اس وقت۔ لیکن بعض اوقات یہ مقصور بھی ہوتا ہے، جیسے جو ہے یہ عصیت، عصینا وغیرہ، تو بعض اوقات یہ مؤنث بھی ہوتا ہے، لیکن یہ اہل حجاز کی لغت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ مقصور ہوتا ہے، تو یعنی اس کا جو سین کلمہ ہے، سین جو ہے اس پر کسرہ آتا ہے۔ اور بعض لغات کے اندر اس کے آخر میں جو ہے یہ ضمیر منصوب بھی آتی ہیں، ضمیر منصوب بھی آتی ہیں، جیسے عصا یا عصانا، عصاکا وغیرہ۔ اور یہ جو ہے یہ سیبویہ کے نزدیک ہے، لیکن اخفش جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ضمیر منصوب ہے یہ ضمیر مرفوع کی جگہ پر واقع ہے۔ پھر جو ہے اس کے عمل کی دو قسمیں ہیں، پہلی کی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ یہ ناقصہ ہوگا، اور یہاں پر اس کو بیان کیا گیا، اور دوسری آگے جا کر بیان کریں گے کہ یہ تامہ ہوگا۔ یہ ناقصہ کا مطلب یہ ہے کہ اسم کو رفع دے گا جو کہ اس کا فاعل ہے، اور خبر کو جو ہے یہ نصب دیں گے، تو خبر جو ہے یہ بعض کو لفظاً بھی ہوتی ہے، جیسے اصل غویر ابوسن، یا مالن بھی ہوتی ہے کہ جیسا کہ مثال کے اندر بھی ذکر کیا گیا عصا زید ان یخرج، آگے جو مثال آ رہی ہے۔ تو اور جو دوسرا معنی ہے وہ دوسرا جو عمل ہے، یعنی دو قسمیں ہیں، تو پہلی دوسری جو قسم وہ تامہ ہے، یہ صرف اور صرف فاعل کو جو ہے یہ رفع دے گا جو کہ آگے آئے گا، اور اس کی خبر جو ہے یہ ان کے ساتھ بھی آتی ہے، اور بعض اوقات بغیر ان کے بھی آتی ہے، تو اور بعض اوقات جو ہے یہ سین کے ساتھ بھی آتی ہے۔ اس کی مثال جیسا عصا زید سیقوم، اور بعض اوقات جو ہے یہ اسم بھی ہوتی ہے، جیسے اصل غویر ابوسن۔ تو جو پہلا ہے یعنی ان کے ساتھ ہے تو یہ اکثر ہوتا ہے، اور ان کے بغیر یہ قلیل ہے، اور تیسرا جو ہے سین کے ساتھ ہے تو یہ بہت ہی کم ہے، اور جو چوتھا ہے کہ اس کی جو خبر ہے وہ اسم ہو تو یہ بہت ہی نادر ہے۔ اور جب یہ فعل ناقصہ ہوگا یعنی اس وقت جو ہے یہ کاربا کے معنی میں ہوگا، اس کی مثال عصا زید ان یخرج، پھر آگے اس کی وضاحت کی گئی کہ زید جو ہے یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ اسم ہے اور اس کا فاعل ہے، اور یخرج جو ہے یہ محل نصب میں ہے کیونکہ یہ اس کی خبر ہے۔ تو اب یہ جو جملہ آ رہا ہے عصا زید ان یخرج، کیونکہ عصا یہاں پر کاربا کے معنی میں یا فعل ناقص ہو تو اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں پورے، یعنی عصا زید ان یخرج کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس معنی میں ہے، کاربا زید الخروج کے یہ معنی میں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سوال ہوتا ہے کہ یہاں پر جو عصا یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، اور خبر کا مبتدا پر جو ہے یہ صادق آنا ضروری ہے، تو لہٰذا عصا زید ان یخرج یہ درست نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان یخرج یہ مصدر ہے، تو جیسا کہ آگے جو ہے یہ مصنف نے خود بھی اشارہ کیا کہ یہ کاربا زید الخروج کے معنی میں، تو لہٰذا یہاں پر مصدر کا حمل جو ہے یہ زید پر یہ درست نہیں ہے۔ تو پھر اس کا جواب دیا گیا یہاں پر جو ہے یہ مضاف معذوف ہے اسم کی جانب، تو اصل یہ بات بنے گی حال ہے، یعنی زید سے پہلے حال ہے یہ معذوف ہے، اور یا یہ خبر کی جانب ہے تو یعنی خروج سے پہلے یہ معذوف ہے، یا یہ ہے کہ یہاں پر خبر کا جو ہے یہ مبتدا پر جو حمل ہے یہ بطور مبالغہ کا ہے، جیسا زید عدل، یا یہ ہے کہ یہ جو خروج مصدر ہے یہ اس میں فاعل کے معنی میں اس وقت بنے گا، مطلب یہ بات بنے گی عصا زید خارجا۔ اور اسی کے ساتھ ہی سبق کا اختتام ہوا، نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔